اللہ کے بندو، ماہ شعبان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک ہے، گو کہ وہ بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ہے جن میں اللہ کی عبادت و اطاعت بجا لانا اور اس کی شریعت پر جمع رہنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کے بندو، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو اور ان میں اپنے رب کی رضامندی کے کام بجا لاؤ، اور جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ماہ شعبان کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں کے علاوہ پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اور سلف صالحین رحمہم اللہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کا مہینہ کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس مہینے میں دیگر امور سے کٹ کر صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و قربت کے مختلف اعمال بکثرت انجام دیجیے، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن بھلے کاموں پر ابھارا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، عمرہ، صدقہ، احسان، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، محتاج و ضرورت مند مسلمانوں کے لیے مفید افعال، اور اللہ رب العالمین کی قربت کے اعمال وغیرہ کو بجا لانے میں سبقت کیجیے۔ احمد اور نسائی نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس قدر کسی اور مہینے میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ محدثین نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام زندگی اسی طرح گزارے۔ اور جو مسند احمد اور سنن ابو داؤد و نسائی کی روایت میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم لوگ روزے نہ رکھو، تو اکثر اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند اور متن دونوں منکر ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نصف شعبان کے بعد ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے جنہیں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ وہ احتیاط کے طور پر رمضان سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نیک اعمال میں جلدی کریں اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قربت الہی کے کام انجام دیجیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم نے جو باتیں سنی، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اور میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود تا قیامت درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اما بعد، عظیم اصول و قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ تمام بدعتیں حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمان الہی اور سنت نبوی کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ بات جان لیجئے کہ 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی طور پر نماز ادا کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی شریعت میں کوئی بھی معتبر دلیل نہیں ہے، بلکہ تمام فقہی مذاہب کے محقق علماء کرام نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک روایت ہے جسے بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے، اور مشرک و کینہ کپٹ رکھنے والے کے علاوہ تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، تو اگر اس حدیث کی سند کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس سے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بعض مسلمان اس مہینے کی کچھ راتوں میں خصوصی طور پر دسترخوان لگاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اسے شعبانہ کا نام دیتے ہیں،
تو اگر اس طرح کی مجلسیں عبادت اور نیکی سمجھ کر کی جاتی ہیں تو سراسر بدعت اور ناجائز عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور بدعتوں سے بچو، کیونکہ یہ بری چیز اور ضلالت و گمراہی کا ذریعہ ہے اور کتاب اور سنت کے خلاف ہے، جو کہ سب سے بہتر محور اور ایسا رکن ہے جس کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کام کا حکم دیا ہے جس سے ہماری زندگی میں پاکیزگی آتی ہے اور ہمیں آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور وہ کام ہے ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔